شہدائے ملت کے لیے اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد کذالک اللہ رب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد خداوند عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے التماس کیا اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانی مجلس کی اور بانیان مجلس کی مسند اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے آقا ہمارے مولا اس عزا کے وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلندر صلوات بھیج دیں۔ ماشاءاللہ آغا صاحب بڑا تفصیلی خطاب ارشاد فرما رہے تھے، تو بس اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تبرکاً یہ آیت پڑھی ہے سورہ توبہ سے۔ آیت یقیناً آپ کے اذہان میں موجود ہے۔ خدا فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ سے مختلف سوال کرتے تھے، اور یہ ان کا احسان ہے کہ وہ سوال کرتے تھے، رسول اللہ جواب دیتے تھے، باتیں ہم تک پہنچ گئیں۔ کبھی وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کے جانشین کتنے ہوں گے؟ توجہ چاہوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، کہ آپ کے جانشین کتنے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جتنے آسمان میں اللہ نے برج بنائے ہیں۔ تو جب سورہ بروج کو پڑھا تو پتہ چلا کہ 12 برج بنائے ہیں۔ کبھی پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اوصیاء کتنے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جتنے قوم موسیٰ کے لیے اللہ نے چشمے جاری کیے ان کی تعداد بھی 12 ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جتنے قوم موسیٰ کے لیے اللہ نے دریائے نیل میں راستے بنا کے دیے تھے۔ تو جب قرآن میں راستے دیکھے امت موسیٰ کے لیے کتنے تھے تو وہ بھی 12 نکلے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد جو امت کے ہادی اور رہبر ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جتنے اللہ نے مہینوں کی تعداد بنائی ہے۔
تو جب مہینوں کی تعداد کو قرآن میں دیکھا تو یہ آیت ملی کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے کائنات بنائی ہے خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 محترم ہیں، سب سے زیادہ احترام اور عزت والے مہینے ہیں 4۔ پھر خالق فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہی وہ دین ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مہینوں کی تعداد 12 اللہ کے نزدیک۔ اب پوری دنیا کے کیلنڈر آپ دیکھیں، چاہے عیسائیوں کا کیلنڈر جو 2025 ہے، چاہے رومیوں کا کیلنڈر دیکھ لیں، چاہے افغانیوں کا دیکھ لیں، چاہے ایرانیوں کا دیکھ لیں، چاہے ہندوؤں کا دیکھ لیں، چاہے چائنا والوں کا دیکھ لیں، چاہے رشیا والوں کا دیکھ لیں، دنیا کے ہر کیلنڈر میں مہینے آپ کو 12 ملیں گے، نہ 11 ملیں گے، نہ 13 ملیں گے۔ ٹھیک؟ تو یہ صرف اسلامی کیلنڈر سے مربوط نہیں ہے کہ جی اسلامی کیلنڈر جو ہمارا ہجری قمری کا چل رہا ہے اس میں 12 مہینے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے جب سے کائنات بنائی ہے مہینوں کی تعداد میرے نزدیک 12 ہے، اور ان میں 4 محترم ہیں، اور فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہ قابل غور جملہ ہے کہ یہی وہ دین ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ 12 مہینوں کے کیلنڈر کا دین سے کیا تعلق؟ بھئی دنیا کے ہر کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہی دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم پہنچے آل محمد کے دروازے پر، اس دروازے پر گئے جس گھر کے اندر قرآن اللہ نے اتارا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ظاہر ہے کہ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام منبر کوفہ پہ ارشاد فرما چکے تھے کہ اے لوگوں قرآن کا ایک ظاہر ہے تو اس کے 70 باطن ہیں، ہر باطن کے اندر ایک باطن، ہر باطن کے اندر ایک باطن، یعنی اللہ نے قرآن کو 70 پردوں کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ لوگ فقط ظاہری الفاظ کو پڑھتے ہیں، ان 70 بطون کے عالم ہم آل محمد ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ یہ 12 مہینے ظاہر ہیں، اور اس کا باطن ہم 12 معصوم امام ہیں۔ کہ مہینوں کی تعداد دیکھیے، شہر مہینے کو کہتے ہیں عربی میں، تو اس نے عرض کیا مولا پھر اللہ نے شہر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ فرمایا شہر کا عام معنی ہے مہینہ، لیکن ہمیں 12 شہر یعنی لفظ شہر استعمال کیا اس لیے کہ ہماری شہرت آسمانوں میں ہے۔ ہماری شہرت جو آسمانوں میں ہے، اس شہرت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں 12 مہینوں کی شہرت سے مشہور کیا ہے۔ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ظاہر میں یہ 4 مہینے، ایک رجب کا جو جاہلیت کے زمانے سے چل رہا، چونکہ عمرہ رجب میں ہوتا تھا، ہمارے مذہب میں بھی رجب میں عمرے کا حج کے برابر ثواب ہے، اور یہ 3 مہینے ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ حج کے مہینے ہوتے تھے۔ امام نے فرمایا ظاہر میں یہ 4 محترم مہینے ہیں، لیکن اس کا بطن اور اس کا باطن اور حقیقت یہ ہے کہ 12 اماموں میں سے اللہ کے نزدیک وہ سب سے محترم 4 امام ہیں جن کا نام اللہ نے اپنے نام پر علی رکھا ہے۔ تو آج جس امام کا ہم یوم شہادت منا رہے ہیں، وہ ان 12 اماموں میں سے جو 4 امام ہیں جن کا نام علی ہے، یہ تیسرے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے۔ مولا کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ یہ باتیں تو بچوں کو بھی یاد ہیں، لیکن بہرحال چھوٹے بچے جو آئے ہیں ان کو
یاد نہ ہو تو پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کا نام علی، اور ان کی کنیت بھی ابو الحسن، دوسرے علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام، تیسرے امام علی رضا علیہ السلام، اور چوتھے امام علی نقی علیہ السلام۔ یہ 4 امام ہیں جن کا نام اللہ نے علی رکھا۔ یہ 12 امام سب برابر ہیں، مگر اللہ نے ان 4 اماموں کو ایک خاص احترام عطا فرمایا ہے، چونکہ ان کا نام اللہ کے نام پر علی رکھا گیا۔ اور 4 امام ہیں جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ مولا کائنات، مولا کو حدیثوں میں ابو الحسن نہیں لکھتے، احادیث میں گھبرا تو نہیں رہے نا جی، روایات میں امیر المومنین کے نام کے ساتھ یا امیر المومنین بولا جاتا ہے یا علی لکھا جاتا ہے، ابو الحسن نہیں لکھتے، لیکن ان کی کنیت ابو الحسن ہے جو کہ امام حسن کے بابا ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی کنیت ابو الحسن، روایات میں ان کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بھی کنیت ابو الحسن ہے، انہیں ابو الحسن ثانی کہا جاتا ہے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، انہیں ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے، یہ وہ تیسرے ابو الحسن ہے۔ تو اس طرح 4 امام ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور 4 امام ہیں جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ تو آپ یہ سن چکے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت 148 ہجری اور شہادت 203 ہجری۔ آپ کے بابا ظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام جناب نجمہ خاتون۔ 55 سال آپ کی کل عمر مبارک ہے، 55 سال، ٹھیک۔ اور ہر امام کی زندگی کے کچھ مخصوص پہلو ہوتے ہیں جو بعد والے یا کسی اور امام کے لیے نہیں ہوتے، ان کی زندگی کے اپنے کچھ خاص پہلو ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی 11 اماموں سے ہٹ کے ایک مخصوص زندگی ہے جو آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد گزاری ہے، ٹھیک۔ امام موسیٰ کاظم، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ان کو عالم آل محمد بھی کہا جاتا ہے، سبحان، جہاں شہر علم کا دروازہ موجود ہو، امیر المومنین، جہاں امام باقر علیہ السلام جیسی باقر العلوم اولین و آخرین جیسی شخصیت موجود ہو، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے، اب اس کے لیے کیا میں لفظ استعمال کروں، امام معصوم، مرکز علم، جن کے علم کا خیرات اور صدقہ یہ ہے کہ آج دنیا کے پاس مکاتب فکر اگر موجود ہیں، مکاتب فقہ اگر موجود ہیں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے امام ہوں، علم کے سرچشمہ، وہاں عالم آل محمد کہلوانا یہ امام رضا علیہ السلام کا اختصاصی لقب ہے۔ اور آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حجج الرضویہ، یعنی امام رضا علیہ السلام نے اتنے مناظرے کیے ہیں۔ حجج حجت کی جمع ہے، حجت احتجاج یہ استدلال کو کہتے ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام نے اتنے استدلالات فرمائے کہ دنیا حیران ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں گفتگو ارشاد فرماتے تھے اور قرآن کی آیات سے استدلال فرماتے تھے، یا جملہ بدل کے کہوں قرآنی آیات میں تصرف کرتے تھے، اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، تو مامون کا دربار جہاں اس زمانے کے چوٹی کے کم سے کم 500 علماء و فقہا ہر وقت موجود رہتے تھے، جب سرکار رضا قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر بیان کرتے تھے تو سب حیرت سے انگلیاں منہ میں لے کے حیران و پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ بول کہاں سے رہے ہیں۔ تب پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں جو علم کا دروازہ کھولا تھا سب کے در بند کر دیے تھے، علی کے گھر کا دروازہ کھولا تھا۔
سب کے دروازے بند. سد الابواب تو یاد ہے نا سب کو؟ تاریخ کا بڑا واقعہ ہے سد الابواب. حضور نے جب مسجد نبوی بنائی تو سب نے اپنے اپنے گھر جو مسجد کے ساتھ ساتھ بنائے، کسی نے دروازہ رکھ لیا، کسی نے کھڑکی کھول لی، کسی نے روشن دان رکھ لیا، کسی نے کوئی سوراخ وغیرہ رکھ لیا. اللہ نے پسند نہ کیا کہ میرے گھر میں ہر وقت ہر بندہ ہر حالت میں اٹھ کے چلا آتا ہے. حبیب سب کے در بند کر دو مگر ایک دروازہ کھلا رہے. اس گھر میں رہنے والوں کو ہر وقت میرے گھر میں آنے کی اجازت ہے. سب کے در بند کرو، ایک علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلا رہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نبی کے بعد علم ملے گا تو علی کے در سے، شریعت ملے گی تو علی کے در سے، حدیث ملے گی تو علی کے در سے، تفسیر ملے گی تو علی کے در سے، نبوت ملے گی تو علی کے در سے، توحید ملے گی تو علی کے در سے، امامت ملے گی تو علی کے در سے، ولایت ملے گی تو علی کے در سے، عصمت و طہارت ملے گی تو علی کے در سے، قیامت تک ہدایت ملے گی تو علی کے در سے. یا حضور نے دروازہ کھولا، سب کے دروازے بند. بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے چلو دروازہ نہیں صحیح، کھڑکی نہ صحیح، روشن دان نہ صحیح، کوئی خوخہ رکھ لیں. خوخہ سوراخ کو کہتے ہیں. حضور نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے، خوخے موخے سب بند کرو. اچھا بعض لوگ جب ظاہر ہے کہ رسالت میں عام ہے، ان کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکے. آپ کے چچا زندہ تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ ذرا جوشیلے تھے، بزرگ بھی تھے ظاہر ہے نہیں. یہاں تو خیر الحمدللہ کوئی بزرگ بوڑھا نہیں ہے، لیکن بوڑھوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. انہیں غصہ دلایا کہ لو آپ بنی ہاشم کے بزرگ ہیں، حضور کے چچا ہیں، آپ کا دروازہ بھی بند. علی نوجوان ہیں، ان کا دروازہ کھلا ہے. حضرت عباس جوش میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھ جیسے سفید ریش کا دروازہ بند کر دیا اور علی جیسے نوجوان کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا. سرکار دو عالم مسکرا کے فرماتے ہیں چچا میں نے کسی کا در بند نہیں کیا، میں نے علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا، یہ تو اللہ کا حکم آیا حبیب سب کے در بند کر دو، ایک علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہے. اور وہ دروازہ جو حضور نے کھولا آج تک کھلا ہے. آج بھی مسجد نبوی میں کسی کے گھر کا دروازہ نہیں ہے، اگر دروازہ کھلتا ہے تو علی و فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. جس دروازے کو نبی اللہ کے حکم سے کھول دے اسے کون بند کر سکتا؟ وہ علم کا دروازہ. دنیا حیران رہ جاتی تھی اور ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ حضور نے جو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت علی الباب، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس نے علم لینا ہو علی کے در پہ آئے. آج علی ابن موسیٰ رضا اپنے وقت کا علی ہے جو علم نبوت اور علم قرآن کے سمندروں کو جاری کرنے والے ہیں. تو آپ کا ایک لقب ہے حجج الرضویہ، امام رضا علیہ السلام کے احتجاجات یعنی استدلالات. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ہم پر احسان کیا، ان کے اور بھی بہت سے احسانات ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عیون اخبار رضا، یعنی جو روایتیں امام رضا علیہ السلام سے آئی ہیں ان کے چشمے، امام رضا کی روایات کے چشمے، بے بہا چشمے. اور اگر کوئی اس پر تحقیق کرے اور اس کو پڑھے تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے جو چند واقعات شیخ صدوق نے جمع کیے ہیں اس میں سے ہر واقعے پر ایک مفصل کتاب لکھی جا سکتی. کتنے ٹاپک آپ قائم کر سکتے ہیں. جو گفتگو آپ نے فقط مامون رشید کے دربار میں فرمائی، پوری 55 سال کی گفتگو نہیں، صرف 5 سال کے یا 4.5 سال کے قلیل عرصے میں مختلف ٹاپک بنائے جا سکتے ہیں. امام رضا اور توحید پوری کتاب لکھی جا سکتی. گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ ٹھیک ہے، مجلس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمارے معرفت میں، نالج میں کچھ اضافہ ہو. امام رضا اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف، امام رضا اور اللہ کے افعال،
امام رضا اور اللہ کی عبادت، امام رضا اور نبوت، امام رضا اور امامت، امام رضا اور ولایت، امام رضا اور حکومت، امام رضا اور نظام عدل، امام رضا اور احادیث، امام رضا اور علم رجال. میں کہاں تک عرض کروں کہ ایک ایک عنوان ایسا ہے جس پر کئی کئی کتابیں لکھی جا سکتی. اور شیخ صدوق نے ہمارے لیے وہ عیون اخبار رضا کے نام سے ان کو جمع کیا، اور یہ ہمیں تحفہ اس دنیا میں دے کے گئے. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اردو میں بھی اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے اپنے موبائل میں اور اس کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا ارشاد فرمائے، کیا کیا قرآنی آیات کی تفسیر بیان کی. امام رضا تشریف فرمائے. مامون رشید پوچھتا ہے کہ یبن رسول اللہ، کیا آپ کو اس بات پہ ناز ہے کہ مباہلہ میں آپ کے جد رسول خدا امام حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس پہ فخر نہیں. بات واضح ہو رہی جی. جو ہم طالب علموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں اصحاب الجدار، جو دیواروں سے تشریف فرما ہیں. توجہ ذرا میری جانب رکھیے. حقیقت یہ کہ اتنی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں آ چکا ہوں جی. تو میں بس ممبر پہ آ جاتا ہوں، پھر جو بات ذہن میں آتی ہے وہ چلتی رہتی ہے. باتیں ہیں اتنی باتیں ایک دم آ جاتی ہیں کہ بندہ کیا بیان کرے کیا چھوڑے. تو ٹائم کو بھی ظاہر ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. بہرحال توجہ فرمائیں، بس اشارے ہو جائیں کچھ کہ آپ اس پہ ناز کرتے ہیں کہ مباہلہ میں سرکار دو عالم آپ کے دادا حسن اور حسین کو لے کر گئے. فرمایا نہیں، اس پہ ناز نہیں. حیران ہوں. اچھا پھر اس پہ فخر کرتے ہوں گے کہ آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کو مباہلہ میں لے کے گئے، کسی اور خاتون کو نہیں لے کے گئے. آپ نے فرمایا نہیں، اس پہ بھی ناز نہیں. مامون حیران ہو گیا کہ نہ حسن اور حسین کے ساتھ جانے پر آپ کو فخر ہے، نہ جناب سیدہ کے جانے پر فخر ہے، تو پھر آپ کو فخر کس بات پہ ہے؟ دیکھیے کس طرح امام نے آیت مباہلہ کو سمجھایا ہے کہ حسن اور حسین کو نہ لے کے جاتے میں پھر بھی تم پر فخر کرتا، جناب فاطمہ کو نہ لے کے جاتے میں پھر بھی تم پہ ناز کرتا. کہا فرزند رسول پہ ناز کس بات پہ ہے؟ فرمایا ناز اس بات پہ ہے، ہم آل محمد کو فخر اس بات پر ہے کہ رسول خدا علی کو نفس رسول بنا کر لے کر گئے. اس لیے کہ اگر علی ابن ابی طالب پہلے نفس رسول ہیں تو میں علی رضا 8واں نفس رسول ہوں. میں اس دور میں اپنے نفس رسول ہونے پر فخر کرتا ہوں. اس آیت کو امام رضا نے سمجھایا کہ وہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم، نفس رسول قیامت تک رہے گا. آج بھی ایک نفس رسول موجود ہے. اگر عیسائیت مباہلے کے لیے آئے گی تو آج امام مہدی نفس رسول بن کے میدان مباہلہ میں جائیں گے. کیا کیا مسائل امام نے وہاں حل فرمائے. اسی طرح عیسائی آ گئے. ایک عیسائی عالم آ گیا، دربار ہے مامون کا، اور میں نے عرض کیا 500 کم از کم تعداد ہے، 500 اپنے زمانے کے چوٹی کے علماء و فقہا. ظاہر ہے بادشاہ کے دربار میں کوئی ہمارے جیسا طالب علم تو جا نہیں سکتا. بڑے بڑے مفتی اعظم ہوں گے، کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب جیسا ہوگا، کوئی مفتی شفیع اکاڑوی جیسا ہوگا، کوئی مفتی تقی عثمانی جیسا ہوگا، کوئی اور بھی مفت کے کافی لوگ مل جاتے ہوں گے. بڑے 500 دربار میں بیٹھے، اور وہاں عیسائی عالم نے آ کے کہا مسلمانوں، قرآن کو تم اللہ کی کتاب مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، مگر انجیل کو تم بھی خدا کی کتاب مانتے ہو اور ہم بھی مانتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ قرآن کو تم مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے،
ہم عیسائی تو نہیں مانتے، جبکہ انجیل کو تم بھی مانتے ہو خدا کی کتاب ہے، اور ہم تو مانتے ہی۔ محمد مصطفیٰ کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو اللہ کا نبی اور رسول، اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اور تم بھی یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ زندہ ہیں، اور ہم عیسائی بھی مانتے ہیں، کیونکہ بہت کم عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو وہ پھانسی والی بات کو مانتے ہیں، ورنہ زندہ اکثریت ان کو مانتی ہے۔ اور تمہارا قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں، جبکہ تمہارا نبی محمد اگر وہ تمہارے ایمان کے مطابق نبی تھے، تم بھی مانتے ہو وہ وفات پا چکے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہو وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو جو نبی فوت ہو گیا اس کو چھوڑو، اس پر تو اختلاف ہے، ہم نہیں مانتے تم مانتے ہو، پھر وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، اور سب کا اتحاد ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور زندہ ہیں اور آئیں گے زمین پر۔ محمد کو چھوڑو، عیسیٰ کو مانو، ایک اتفاق کی بات کر لیتے ہیں، نہ تمہارا کوئی اختلاف رہے نہ ہمارا۔ قرآن کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، انجیل کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، تو قرآن چھوڑو انجیل کو مانو، اتحاد ہو جائے، دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ آج کی اصطلاح میں استدلال ایسا تھا کہ سارے علماء دم بخود۔ مامون نے کہا جواب دو، کیا جواب دیں، باتیں تو وہ صحیح کر رہا، عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ حضرت رسول خدا کو نہیں مانتے، اور وفات پر ہم بھی مسلمان قائل ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوں گے کوئی محمد لیکن انتقال کر گئے۔ 3 دن باتیں ہوتی رہیں مامون کے دربار میں، چیمگوئیاں ہوتی رہیں، جواب کوئی نہ دے سکا۔ اور عالم یہ ہے کہ کتنے مسلمان بیچارے ضعیف الاعتقاد عیسائیت کی طرف راغب ہونے لگے۔ مامون پریشان، کیا کیا جائے، اس کا توڑ کیسا کریں؟ تو اس کے ایک وزیر نے کہا کہ جناب یہ مسئلہ وہی حل کر سکتے ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، قرآن کا وارث موجود ہے، پیغمبر کا وارث بیٹا موجود ہے، علی کے بغیر چارہ نہیں ہے، کہنا پڑے گا ہر دور میں علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ علی کو بلائیے۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اپنے کسی بھیجے گئے شخص کو بھیجا کہ آئیے ادرک دین جدک، اپنے نانا کے دین کی مدد کیجیے۔ امام تشریف لائے، اس عیسائی عالم سے کہا تیری باتیں جانتا ہوں مگر تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیا کہنے آیا یہاں؟ کہا انجیل اللہ کی کتاب ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، قرآن تم مانتے ہو اللہ کی کتاب ہے ہم نہیں مانتے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے تم مانتے ہو محمد کو نبی ہم نہیں مانتے، لیکن ان کی وفات کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں زندہ ہیں تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، آئیے اتحاد کر لیتے ہیں۔ یہ ہے وارث قرآن، یہ ہے وارث پیغمبر، یہ ہے وارث اسلام اور محافظ اسلام۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم ہر انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس انجیل کو مانتے ہیں جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ ہر انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے کہ آپ ہر کتاب بغل میں لے کے آ جائے اور کہتے یہ انجیل ہے، ہم ہر انجیل کو نہیں مانتے آسمانی کتاب، فقط اس انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہیں جس کی قرآن تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور عیسیٰ زندہ ہیں، یہ زندہ کس لیے ہیں اور وہ دنیا سے گئے کہاں؟ پیغمبر آج بھی دنیا میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کیوں؟ جب ان کا ایک نفس موجود ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زندگی نفس کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ امام نے فرمایا یہ تم بھی مانتے ہو کہ زندگی اس جسم کے لیے نہیں ہوتی، زندگی نفس کے لیے ہوتی ہے۔ آج نفس محمد موجود ہے تو حقیقت محمدیہ موجود ہے۔
اور یہ حقیقت محمدیہ کا ہونا ہے کہ تیرا عیسیٰ آ کے محمد کے باغیار میں بیٹے کے پیچھے نماز ادا کرے گا۔ اور سن، عیسیٰ بہت اچھے تھے، عیسیٰ بہت اچھے تھے، لیکن نمازیں تھوڑی پڑھتے تھے۔ امام فرمائے عیسیٰ بہت اچھے، نمازیں تھوڑی پڑھتے تھے، روزہ کم رکھتے تھے بہت اچھے۔ تڑپ گیا عیسائی عالم، کہاں وہ کم نمازیں پڑھتے تھے، ساری رات مصلی عبادت پر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ امام نے فوراً فرمایا تم جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہو تو جب وہ تھا ہی خدا اور خدائی میں شریک تو نمازیں کس کی پڑھتا تھا، روزے کیوں رکھا کرتا تھا؟ وہ عیسائی کو شکست کھانا پڑی اور آخر میں اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، اپنے نانا کے دین کا کلمہ پڑھوائیے۔ جو اوروں سے عیسیٰ کا کلمہ پڑھوانے آیا تھا، امام رضا علیہ السلام نے اپنے مناظرے کے ذریعے سے اسی سے محمد مصطفیٰ کے دین کا کلمہ پڑھوایا۔ کتنے مسائل امام رضا علیہ السلام نے اس طرح حل فرمائے۔ مامون نے پھر ایک دن کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ میں یہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، سوچتا ہوں، مجھے خود بخود ہنسی آتی ہے۔ کتنے احمق تھے وہ کہ فرزند رسول بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے۔ خدا کی قسم، کائنات میں یہی وہ ہستیاں ہیں جو پیغمبر کو بابا جان کہہ سکتی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ مسلمانوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے امام حسن اور حسین رسول خدا کو بابا جان کہہ کے سلام کرتے تھے۔ اب جو یہ آیت آئی، بچوں نے سنی، گھر میں آ گئے، پیغمبر تشریف لائے۔ تو اب جب حضور گھر میں تشریف لائے تو امام حسن اور حسین دونوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے بابا جان کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ روز تو تم کہتے السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا جان آپ پر سلام ہو، آج کہہ رہے ہو یا رسول اللہ آپ پر سلام، مجھے بابا کیوں نہیں کہا؟ شہزادوں نے نانا کی خدمت میں عرض کیا کہ نانا جان آیت آ گئی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پیغمبر نے دونوں نواسوں کو سینے سے لگا کے کہا یہ آیت امت کے لیے آئی ہے، تمہارے لیے نہیں آئی۔ میں قیامت تک فاطمہ زہرا کی اولاد کا بابا رہوں گا، تم پر لازم ہے کہ میں جب بھی آؤں مجھے بابا جان کہہ کے سلام کیا کرو۔ ہمارا ہر امام رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی جب ائمہ طاہرین نبی کریم کی زیارت کو جاتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا ابتا۔ رسول اللہ بعد میں کہا کرتے تھے۔ اس کائنات میں انہی 11 اماموں کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہی کہہ سکتے ہیں رسول اللہ کو بابا جان، انہی کو حق حاصل۔ تو سب سے بڑی فضیلت میں کہتا ہوں امامت اور ولایت سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ امام رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یا فرزند رسول بھی کہہ رہے ہیں، رسول کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں آپ کو ہم پر کیا فخر حاصل ہے۔ توجہ ہے تو 2-4 جملے عرض کر دوں۔ عیون اخبار رضا سے باقی تفصیلات آپ پڑھیے گا اس پہ جا کے۔ تو مامون عرض کرتا ہے آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ امام نے شان امامت کے ساتھ ارشاد فرمایا، توجہ چاروں اس جملے پر، کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے منتخب ہیں۔ چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، 3 لفظ۔ آپ بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور وہاں آپ کی جو بھی چیز آپ نے خریدنی ہے پسندیدہ ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے، کئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ پہلے ان میں سے آپ کو چیزیں پسند کرتے ہیں، نہیں پسند کی، پھر ان میں سے کچھ لے لی اور کچھ کو اپنے لیے مخصوص کیا کہ یہ تو میری ہو گئی۔
جو پسند کی جاتی ہے اسے مرتضیٰ کہا جاتا ہے، جو چنا جاتا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے اسے مجتبی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی گھرانہ ہے جہاں اللہ کے مرتضیٰ بندے بھی ہیں، مصطفیٰ بندے بھی ہیں، مجتبی بندے بھی ہیں، اور وہ گھر کسی اور کا نہیں، فاطمہ اور علی ابن ابی طالب کا گھرانہ ہے۔ یا رسول اللہ، یا العجل العجل۔ عرض کیا کہ کیا فخر ہے آپ کو؟ امام نے فرمایا ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ بندے ہیں۔ اس نے کہا کوئی قرآن سے دلیل ہے کہ آپ اللہ کے مصطفیٰ اور چنے ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا بہت دلیلیں، بہت آیتیں، لیکن اس وقت تیرے لیے صرف 12 آیتیں پڑھتا ہوں۔ امام بھی تو 12 ہی ہیں نا۔ امام نے فرمایا اس وقت صرف 12 آیتیں پڑھتا ہوں، میں نہیں پڑھوں گا بھائی، صبح ہو جائے گی ورنہ۔ 12 آیتیں اس وقت پڑھتا ہوں، ورنہ آیتیں بہت ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ بندے ہیں۔ امام نے فرمایا سن، پہلی آیت وہ ہے سورہ فاطر کی 32ویں آیت، سورہ فاطر 35واں سورہ یاسین سے پہلا سورہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، حبیب آپ کے بعد کے لیے ہم نے قرآن کے وارثوں کو چن لیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اتنی واضح آیت ہے، خدا جانے قرآن پڑھنے والے جنہیں قرآن حفظ ہو یا ناظرہ پڑھتے ہوں یہ غور کیوں نہیں کرتے۔ قرآن نے بھی یہی شکوہ کیا ہے، افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، بغض علی کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ ورنہ اللہ نے واضح کر دیا ثم، مول صاحب بیٹھے پوچھ لیں ثم آتا ہے بعد میں کسی واقعے کے ہونے کے لیے، یعنی حبیب آپ کے بعد امت پریشان نہ ہو، شورا نہ بنائے، اجماع نہ کرے، کوئی کمیٹی نہ بنائے، اور اورثنا الکتاب، ہم نے قرآن کے وارثوں کو چن لیا ہے، الذین اصطفینا من عبادنا، اور ان کو چنا ہے جو ہمارے مخصوص بندے ہیں۔ پہلے سے اللہ نے مصطفیٰ کیا ہوا ہے وارثان قرآن کو۔ پھر 3 کیٹیگری بتائی انسانوں کی، جہاں بھی قرآن میں آپ کو ملے گی نا، اللہ نے انسانوں کی 3 قسمیں بنائی ہیں، اور فیصلہ انسانوں پہ چھوڑا ہے کہ بتاؤ وارث قرآن کس کو ہونا چاہیے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری۔ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ ہیں جو درمیانے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں توبہ بھی کر لیتے ہیں، عبادت بھی کر لی گناہ بھی ہو گیا، یہ درمیانہ روی کا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور کچھ وہ ہیں جو ہر نیکی میں سب سے آگے ہیں۔ سابق یہاں عربی والا سابق نہیں، سبقت لینے والا، سب سے آگے آگے۔ کچھ وہ ہیں جو ظالم، گناہ ہی گناہ، ساری زندگی گناہ، کیا یہ وارث ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتے۔ کچھ وہ ہیں جو درمیانے، کبھی عبادت کر لی، کبھی گناہ ہو گیا، کبھی توبہ کر لی، پھر گناہ میں مربوط ہو گئے، جناب سلسلہ چل رہا ہے۔ دونوں کو اللہ کو بھی خوش کیا ہوا ہے اور شیطان کو بھی خوش کیا ہوا ہے۔ مقتصد یعنی درمیانہ روی کے لوگ، کیا ان کو ہونا چاہیے؟ یقیناً عقل مند کہے گا نہیں۔ تیسری کیٹیگری بتائی سابقون بالخیرات، خیرات نیکی کی جمع، خیر کی جمع، ہر نیکی میں سب سے پہلے سبقت لینے والے۔ اللہ کہتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، سب سے بڑا اللہ کا فضل یہی ہے کہ وہ ہر نیکی میں سب سے آگے جائے۔ امام نے فرمایا کیسے استدلال کیا امام کہ مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ کا حکم آیا حبیب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کا پیغام پہنچاؤ، اور رسول اللہ نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا، اور ساری میں ذو العشیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے اذہان میں موجود ہے، وہاں کہیں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا
کہ میرے دین کا کلمہ کون پڑھے گا؟ جی کھانا کھلایا چلے گئے. ابو لہب نے کہا کہ بھئی میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، جادوگر ہے. دیکھا نہیں، ایک بندے کا کھانا تھا اور 40 عرب سرداروں کے پیٹ بھر دیے، کھانا اسی طرح پڑا ہے. سب اٹھ کے چل دیے. کہا بھتیجے کی بات نہ سننا، اگر اس کی بات سن لی نا یہ تمہاری بیویوں کو تم سے جدا کر دے گا. آج بھی کہتے ہیں وہاں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. پرانے عرب ہے. سب چلے گئے. حضور نے کہا کل پھر آ جانا. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کل پھر سارے آ گئے. کھانا کھایا. ابو لہب نے کہا میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، تمہاری بیویاں تم سے جدا کر دے گا. اٹھ کے پھر سب چلے گئے. حضور نے کہا کل پھر آ جانا. تیسرے دن پھر آ گئے، پھر کھانا کھایا. آج ابو لہب اٹھنا چاہتا تھا مگر وہ شخصیت جو 2 دن سے برداشت کر رہی تھی آج ابو طالب سے برداشت نہ ہوا. ابو لہب کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا، کہا بیٹھ جا. ما لکا و محمد، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ اور میرے محمد کو بھی دیکھ. اور سرکار دو عالم سے خطاب کیا، قم یا سیدی و مولائی بلغ امر ربک، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا، اٹھئے اپنے رب کا پیغام پہنچائیے. پیغمبر اکرم کو روئے زمین پر سب سے پہلے مولا کہنے والے ابو طالب ہیں. اللہم صلی. سب سے پہلے حضور کو مولا اگر کسی نے کہا ہے تو ابو طالب نے. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یقیناً اللہ نے کہا ہوگا ابو طالب تو نے 40 کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں انہی لوگوں کے مجمع میں 1.25 لاکھ لوگوں سے تیرے بیٹے کو محمد نہ بناؤں تو خدا نہ کہنا. کہا یہ تو میں نے چھوٹا سا پس منظر بیان کیا ہے. امام نے فرمایا مامون یہ بتا، ذوالعشیرہ میں حضور نے کھانا کھلایا تو آپ نے کیا کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس دین کو پہنچانے میں میری مدد کرے گا؟ ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر لیکون اخی و وصی و خلیفہ. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. اور یہ بتا اس مجمع میں سب سے بڑی نیکی کیا تھی؟ نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں، ابھی تو اسلام ہی نہیں آیا. ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ میں ایک دین لے کے آیا ہوں. اور اس میں حضور نے کسی سے نہیں پوچھا، کسی کو یہ دعوت بھی نہیں دی کہ آؤ میرے دین کا کلمہ پڑھو، بلکہ یہ کہا میں دین لایا ہوں، دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، بس یہ بتاؤ اس دین پہنچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ جو مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وصی ہوگا، وزیر ہوگا، میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا. آپ نے پوچھا مامون یہ بتا سب سے بڑی نیکی وہاں کیا تھی؟ اور اس نیکی میں سب سے پہلے کس نے سبقت اختیار کی؟ ہائے ہائے ہائے، ساری تفسیر اسی لفظ کے اندر ہے. سب سے بڑی نیکی ذوالعشیرہ میں کیا تھی؟ اور اس نیکی کو سب سے پہلے بڑھ کے حاصل کس نے کیا؟ مامون مجبور ہو گیا، کہنے لگا فرزند رسول سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ پیغمبر کو اپنی نصرت کا وعدہ کرتا. کہا بس یہ بتا دے یہ نصرت کا وعدہ سب سے پہلے کیا کس نے؟ سر جھکا کے کہا کیا تو آپ کے دادا علی ابن ابی طالب نے تھا. آپ نے فرمایا جب علی نے یہ سبقت اختیار کی تو اللہ کہہ رہا ہے وارث کتاب وہ ہوں گے جو ہر نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں. جو سبقت کرنے والا ہے وہی اللہ کا چنا ہوا ہے. اس دن علی ابن ابی طالب تھے، آج میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. اسی طرح آپ نے اور آیات سے استدلال کیا کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، ہم ہی وارث قرآن ہیں. اگر کوئی قرآن کو سمجھا سکتا ہے اور سمجھانے کا حق رکھتا ہے تو وہ ہم آل محمد حق رکھتے. ہمارے علاوہ کوئی قرآن کو نہ سمجھ سکا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، کیونکہ 70 پردوں کے اندر اللہ کا کلام چھپا ہوا. یہ ہے وارث قرآن، یہ ہیں اللہ کے مصطفیٰ بندے جو اللہ کے مخصوص چنے ہوئے بندے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے مخصوص افراد کا گھرانہ ہے، مصطفیٰ بندوں کا گھرانہ. اسی طرح کتنے واقعات ہیں. امام رضا علیہ السلام تشریف فرمائے، مامون کی کرسی بھی
ساتھ لگی ہوئی ہے. ایک آدمی آتا ہے کہ مامون بادشاہ کو کہتے ہیں، خلیفہ کہتے تھے، یہ میرے پاس کچھ بال ہیں جو رسول خدا کے بال ہیں، دو مجھے دو. مامون رشید نے لیا، چوما، احترام کیا، آنکھوں سے لگایا، پاک پیغمبر کے سر مبارک کے بال ہیں، اور کہا یبنا رسول اللہ یہ لیجئے آپ کے جد کے بال ہیں. مولا نے ہاتھوں پہ لیے، کچھ بال الگ کر لیے، کچھ بال الگ کیے، فرمایا یہ بال میرے نانا کے ہیں، یہ بال میرے نانا کے نہیں ہیں. کہا جی یہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا یہ بال ہیں یہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان بالوں میں سے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو وہاں آتی ہے جہاں حقیقت ایک ہوتی ہے. یوسف کی خوشبو جناب یعقوب کو 200 میل دور سے آ گئی تھی، بھائیوں کے ہاتھ میں یوسف کا قمیص تھا، انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی. حضور چادر تطہیر کے نیچے بیٹھے تھے، امام حسن کو بھی خوشبو آ رہی ہے، حسین کو بھی خوشبو آ رہی ہے، مولا کائنات کو بھی آ رہی ہے. گھر میں 10-11 بیویاں پھر رہی تھی، کسی کو نہیں آ رہی تھی. خوشبو انہی کو آتی ہے جن کی حقیقت ایک ہوتی ہے. امام نے فرمایا ان بالوں میں سے خوشبو آ رہی ہے جو میرے جد بزرگوار کی ہے، ان بالوں میں سے نہیں آ رہی. کہا جی یہ تو خوشبو آپ کو آ رہی، ہمیں تو نہیں آ رہی. ہم کیسے یقین کریں کہ یہ بال آپ کے نانا کے ہیں یہ نہیں ہیں؟ فرمایا آگ منگواؤ. پھڑکتی ہوئی آگ منگوائی گئی. امام نے ان بالوں کو ڈالا جو فرمایا تھا یہ نہیں ہیں، وہ بال جل گئے. اور جب وہ بال جو حضور نے کہا یہ میرے نانا کے ہیں آگ کے سامنے کیا تو آگ بجھ گئی. دنیا کو آج تک سمجھ میں نہ آیا جب رسول کے بال آگ بجھا سکتے ہیں تو اپنے شیعوں کے لیے رسول کی آل بھی آگ بجھا سکتی ہے. بس شیعہ ہو آل محمد کا تو آل محمد ان کے لیے جہنم کی آگ کو گلزار کر سکتے ہیں. کہاں تک انسان پڑھے، ان کے فضائل و کمالات کا کوئی احاطہ بشریت کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کے فضائل و کمالات کا احاطہ کر سکے. ان کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو پھر بیان ہوتے چلے جاتے ہیں، وقت کم لگتا ہے کہ وقت سمٹ رہا ہے ان کے فضائل در، اور ایک ایک فضیلت میں خدا جانے کتنی فضیلتیں ہیں. ہم تو ان الفاظ کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے جو الفاظ آیات میں، روایات میں خود ان کی زبان مبارک سے اپنی شان میں ادا ہوئے. ہم ان الفاظ کے مفاہیم کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی گہرائی اور گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے مجبور کیا. پڑھ رہے تھے، میں مختصر کر رہا ہوں، زیادہ بات کو واضح نہ کروں. خلافت لیں، آپ نے کہا نہیں خلیفہ میں نے نہیں بننا. امام کو پتہ تھا سب سیاسی چکر ہے. کہ پھر آپ ولی عہد بنے، آپ نے قبول نہیں کیا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل بھی کرا سکتا ہوں. لیکن امام نے ظاہر ہے کہ دیکھیں شہادت امام کے لیے مسئلہ نہیں ہوتی. امام کو پتہ ہوتا ہے میری شہادت کا وقت کیا ہے، لیکن وہ اس وقت شہادت کو قبول کرتے ہیں جب خدا چاہتا ہے. جب خدا نے نہیں چاہا تو انہوں نے بھی نہیں چاہا، ولی عہد بن گئے. لیکن اس شرط پر کہ میرا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں برائے نام ہوں بس، ٹھیک ہے. اور امام نے کہا مامون کو کہ میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. مامون اور بھی خوش ہو گیا کہ اب تو بنانا ہی پڑے گا.